دیکھیے، میں کسی پارٹی کے اندرونی معاملات کو زیر بحث نہیں لاتا. یہ ان کے معاملات ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ملک کے اندر اور جو بھی اطمینانی ہے، اس کی اصل بنیاد 2024 کے فروری کے الیکشن میں ووٹ کی چوری ہے، اور اس نے حالات میں شدت پیدا کر دی ہے. جمعیت علماء اسلام پرتشدد سیاست کی ہمیشہ مخالف رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ایک اعتدال پر مبنی سیاست متعارف کرائی ہے، اور ایک بات طے کرنی ہوگی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کو انتخابی عمل سے لا تعلق ہونا ہوگا. تبھی ملک کے اندر ایک اطمینان آئے گا، پبلک پہ ایک اطمینان آئے گا. عوام کی سوچ اور نتائج کچھ اور، یہ عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے. کوئی شخص اگر گھر سے نہیں نکلا تب بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ گھر کے اندر بھی مضطرب ہے اور اضطراب کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا. جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں اس کی مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کو ہو یا کوئی دوسری سیاسی جماعت ہو، جو حق میں اپنے لیے ایک قانونی حق تصور کرتا ہوں، وہی میں دوسرے کے لیے بھی اس کو قانونی حق تصور کروں گا، اور ان کو بھی جلسے کی اجازت ہوگی. سوال یہ ہے کہ ان کا ڈی چوک پہ آنے کا اصرار تھا، تو اتنے بڑے انتظامات کے باوجود پھر یہ ڈی چوک تک پہنچے کیسے؟ ان کو راستہ دیا گیا یا کیا اسی وقوعے کے لیے ان کو راستہ دیا گیا تاکہ اس طرح کی سے خونریزی ہو اور جنگ و جدل ہو؟ اگر ہمارے اداروں کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان کا خون ہے. اگر کوئی سیاسی کارکن شہید ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، وہ بھی پاکستان کا خون ہے. خونریزی کی سیاست وہ نہیں چل سکتی پاکستان میں. اور انشاءاللہ العزیز کل یہاں سکھر میں تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا. یہ ہوگا انشاءاللہ وہ عوام کا سمندر جو ملک کی سیاست پر، بین الاقوامی سیاست پر عوام کی رہنمائی کرے گا، ملک کی رہنمائی کرے گا. تو جو سنجیدہ اقدامات ہیں ہمیں اس طرح لینے چاہیے، اور اس طریقے سے جو پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حقائق پر مبنی جو اقدامات ہیں اور گفتگو ہے، اگر اس کو طاقتور قوتوں نے سنجیدگی سے نہ لیا اور اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، تو ظاہر ہے کہ پھر ملک میں اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے، انارکی کے حالات پیدا ہوں گے، مشکلات کے حالات پیدا ہوں گے، شدت کے حالات پیدا ہوں گے. تو اس طرح حالات کو اس مقام پر لے جانا، یہ ہمارے اداروں کی بھی ایک اس پہ ذمہ داری پڑتی ہے. سر اسلام آباد میں میرا سوال ہے آپ سے، بابو اقبال سب لے رہے پھر آپ جی. میرا سوال ہے سر آپ سے کہ آپ ہمیشہ مذاکرات کے دروازے ہر ایک کے لیے چاہتے ہیں کھلے رہیں، آپ سے بھی کھلے رہیں. تو آپ اہم شخصیت ہیں، کیا عمران خان حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات کے لیے آپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے، 26ویں ترمیم جس پر حکمران سائڈ سے اس بات کی کوشش تھی کہ 9 گھنٹے کے اندر معاملہ طے ہو جائے، لیکن ہم نے کہا اس طرح نہیں ہوگا. ہمیں ڈرافٹ تفصیل سے اس کا معائنہ کرنا ہوگا، اس کے اوپر رائے قائم کرنی ہوگی، اور 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک ہم لے گئے اس کو. اس میں ہر طرف سے لوگ ہمارے پاس آئے، مذاکرات ہی کے ذریعے اتنا بڑا معرکہ جو ہے وہ سر ہوا. اور اس میں پی ٹی آئی کی ساتھ بھی مشاورت رہی، ان کو بھی آخری لمحے تک ہم نے اعتماد میں لیا، اور حکومتی سائٹ بھی وہ آتی رہی اور ان کے ساتھ ہماری بات چیت چلتی رہی. تو اگر ہم بات چیت کے ذریعے سے 26ویں ترمیم پر ایک حل پہ پہنچ سکتے ہیں تو باقی معاملات پر بھی ہم بالکل پہنچ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے جی کہ ہم
یہ تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ معاملات بات چیت سے ہونے چاہیے، لیکن ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اگر ہماری مدد چاہتے ہیں، اگر ہمارا تعاون چاہتے ہیں تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اچھا سر، ملکی اپنے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بلوچستان کی حالت ابھی یہ ہے کہ پی کے میں ابھی جو بارہ چنار میں بڑا حادثہ ہوا، پھر اسلام آباد میں یہ، تو معیشت بھی بیٹھ گئی ہے، مہنگائی بھی ان سے بڑھ گئی ہے، اور امن و امان کی صورتحال ملک میں نہیں۔ آپ نے تحفظ کا بھی اظہار کیا کہ جو الیکشن میں جو ہے شفاف نہیں ہوئے، تو کیسے سمجھتے ہیں ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ آئین کے تحت ملک کو چلائے، الیکشن آئین کے تحت ہوں، عوام کی رائے، حقیقی رائے سامنے آئے، چاہے کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی ناکام ہوتا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ مینج کرے کہ ہماری مرضی کی حکومت آئے۔ تو اس اعتبار سے جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے، یعنی مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہاں پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں، کسی سطح کی حکومت نہیں جو ان فسادات کی طرف متوجہ ہو۔ ہم نے جمعیت علماء اسلام کے تحت ایک محنت کا آغاز کیا، لیکن اس کے دوسرے روز ہی اتنے پرتشدد واقعات ہو گئے کہ ابھی اس میں ہاتھ ڈالنا شاید دشوار ہو۔ بلوچستان کی صورتحال یہی ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے، حکومتیں ہوتی اس لیے ہے کہ وہ اس قسم کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے صلاحیتیں رکھیں۔ اب وہاں خونریزیاں ہوں، بلوچستان میں خونریزیاں ہوں، اور حکومتیں اس میں غیر سنجیدہ ہوں، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں، تو کس طرح معاملات حل ہوں گے؟ تو سنجیدہ حکومتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی والوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فوری اور غیر مشروط طور پہ رہا کیا جائے۔ کیا سر اس سے $190 ملین والا جو کیس ہے اس کی کیا صورتحال؟ دیکھیے ان کو سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے اہم ترین اس میں کردار بھی ادا کیا۔ کیا پی ٹی آئی کی جانب سے اس ترمیم کی منسوخ کرنے کا مطالبہ، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ پی ٹی آئی کو میں نے کہا تھا آپ ووٹ نہیں کریں گے، آپ احتجاج کریں گے، اور میرے کہنے پر انہوں نے احتجاج اور ووٹ نہیں کیا۔ اور باقی جو رہائی قانون وغیرہ وہ بھی اگر کوئی مذاکرات ہوں، کوئی بات چیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں، لیکن زبردستی یہ کہنا کہ وہ کہیں کہ ہم تو ہر قیمت پر جیل میں رکھیں گے، آپ کہیں گے ہم ہر قیمت پر نکالیں گے، تو اس کا نتیجہ سوائے انار کی کچھ نہیں ہوگا۔ سر پارا چنار واقع ہوا ہے پچھلے ہفتے جو ہوا ہے، اس میں کے پی کے حکومت فی الحال خاموش ہے، کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے۔ ان شہداء کے بارے میں جے یو آئی کا کیا موقف ہے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے جے یو آئی کیا کردار ادا کرے؟ ہم تو قبائلی علاقہ ہے، جرگے ہی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں کچھ ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ ایک سر میرا سوال جی سرکش جی سرکش حنیف سندھو دریا پہ شیخ کینال وفاق بنانے جا رہی ہے، ہاں اور ان کا منصوبہ جو ہے سائٹ میں وہ ترمیم بھی کر رہے ہیں، تو جب اگر یہ کینال بنے تو سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی، اور سندھ جو ہے سارے زرعی معاش پہ ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم سب ایک قوم ہے، ایک ملک ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اتفاق رائے سے ہونی چاہیے، ایک طرفہ طور پر کسی بھی صوبے کو احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو حکومت اسپیس نہیں دے رہی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اگر وہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں تو میں کچھ حاصل بھی کر سکوں گا، اور مجھے اندازہ بھی لگ سکے گا، اور میں کوئی کردار بھی ادا کر سکوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کارکن جو ہیں وہ یقیناً مخلص ہوا کرتا ہے، وہ اپنے کاز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، قیادت کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے، تو اس کے جذبات مخلصانہ ہوتے ہیں، لیکن کارکن کے مخلصانہ جذبات کو آپ ایک اعتدال کے دھارے پہ لائیں، ان کو ایک صحیح لائن دیں، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی کوالٹی۔ آپ نے جمعیت کو بھی دیکھا، پورے ملک میں ہم نے ملین مارچ کیے، اور پھر پی ڈی ایم کے مظاہرے اور جلسے ہوتے رہے، اور پھر آزادی مارچ جو تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگ لاہور اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مینج کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنے کارکن کو صحیح راستہ کیا دے سکتے ہیں، ایسا راستہ کہ وہ جدوجہد کا بھی راستہ ہو
और वो तशद्दुद से भी महफूज हो। जी डॉक्टर मौला बख्श। बाहर से जो मुतालबात आ रहे हैं खासतौर पर यूएस से, कभी बरतानिया से, कभी कहीं से सुनाई दे रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ किया जाए कि उसको बाहर निकाला जाए। आपका क्या ओपिनियन? मेरे ख्याल में उसको पजीराई नहीं मिल रही है और उसका खुद पीटीआई को नुकसान पहुंच रहा है। ये इसको बाहर के मुदाखलत से ताबीर किया जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन अगर कोई अदालत के हवाले से जी अदालत के हवाले से जो बिल पेश किया गया है उसमें अभी तक आसिफ जरदारी साहब के सदर ने दस्तखत नहीं किए। क्या इसमें सर कोई उनके अगर कल तक दस्तखत नहीं किए तो इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस में इस पर बात होगी। सर मेरा एक सवाल है, पहले जो हनीफ ने किया उसमें ये है कि सिंध की अवाम का बहुत प्रेशर है, ये 6 कैनाल जो बन रहे हैं, तो JUI सूबाई क़यादत हमेशा तारीखी जलसे करती है। आपका 29 तारीख को जलसा है, तो उसकी ब्रीफिंग लेके क्या सिंध के हवाले से आप कोई? मेरी जमात ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया है और इंशाल्लाह मुत्तफ़िक़ा एलामिया भी दे दिया है उन्होंने। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमारी जमात जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी की कायल है और सूबे के मफादात के लिए, सूबे के वसाइल पर सूबे के अवाम का हक़ वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। और इस हवाले से जो बात यहाँ की गई है उस पर मैंने कहा है कि इसमें कौमी इत्तिफ़ाक़ राय की तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि जी तारिक दुरानी। सर पिछली आर्मी तरमीम जो आईनी तरमीम हुई उसके बाद इस वक्त कुछ पार्टी नाराज नजर आ रही है। आप लोगों के साथ भी मुआहदात हुए हैं, कुछ चीजें आपकी भी शर्तें थी, आप समझते हैं जिस तरह सूद निज़ाम के हवाले के अलावा दीगर भी जो शर्तें होंगी वो हुकूमत पूरी करेंगी? देखिए, हुकूमत ने तो अपना काम, अपना नीयत दिखा दी कि जो चीज़ उन्होंने 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों से वो दस्तबरदार हुई और 56 क्लॉजेज में से वो सिर्फ 22 क्लॉजेज पर मुत्तफ़िक़ हुई, 5 तो फिर हमने बढ़ा दी उसमें जी। तो अब उसके बाद फिर कानून साजी करना और एक्ट के ज़रिए ऐसे कवानीन पास करना जो आइन की रूह के और इसी 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी हैं, उन कवानीन पर तो आसिफ जरदारी दस्तखत करें। और दीनी मदारस का वो जो ड्राफ्ट है, जो इलेक्शन से पहले PDM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में ड्राफ्ट तय हुआ था और इत्तिफाक कराया हुआ था, 5 घंटे बलाउल हाउस में मीटिंग करके इसका इत्तिफाक कराया हुआ। 5 घंटे हमने लाहौर में मियां नवाज शरीफ के घर में मीटिंग करके इस पर इत्तिफाक किया। आज उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये उनके लिए वबाल बन सकती हैं। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं कल इस पर तफसीली बात करूंगा।